الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمة ابن عقوع قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن فبين نحن نتدح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فناخه وجعل ينظر وفينا ضعفه وركة من الزهر وبعدنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأثاره فاشتد به الجمل فخرجت أشتد حتى أخذت بختام فأنحته ثم اخترت سيفي فضربت رأس الرجل ثم جئت بالجمل أقوده عليه رخله وسلاح فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقال من قتل الرجل قالوا ابن العقو قال له صلبه أجمعوا متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت سلمہ ابن عقو سے فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوازن پر حملہ کیا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سرخ اونٹ پر آیا، اسے بٹھا دیا اور لگا دیکھنے، اور ہم میں کمزور لوگ تھے اور سواریوں میں کمی تھی، اور ہمارے بعض پیدل تھے کہ وہ دوڑتا ہوا نکلا، اپنے اونٹ کے پاس آیا، اسے اٹھایا، اسے لے کر اونٹ دوڑ گیا، تو میں دوڑتا ہوا نکلا حتیٰ کہ میں نے مہار پکڑ لی، میں نے اسے بٹھا لیا، پھر میں نے اپنی تلوار سونت لی تو اس کے سر پر ماری، پھر میں اونٹ ہانک لایا جس پر اس کا سامان، اس کے ہتھیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ مجھے سامنے سے ملے تو فرمایا، اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے کہا ابن عقو نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا سارا سامان انہی کا ہے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس غزوہ کا نام غزوہ حنین ہے، جو فتح مکہ کے بعد 6 شوال ہفتہ ہی کے دن ہوا۔ حنین مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ حوازن اس قبیلہ کفار کا نام ہے جو وہاں مسلمانوں کے مقابل تھے، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ جو شخص آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام صحابہ ناشتہ کر رہے تھے تو وہ دیکھنے لگا، جاسوس تھا، دیکھا کہ کمزور ہیں ان میں لوگ، سواریاں بھی کم ہیں، بہت سارے لوگ پیدل بھی ہیں۔ اس زمانہ میں سامان جنگ بھی کم تھا، حتیٰ کہ سواریاں بھی بہت کم تھیں، اور حضرت سلمہ ابن عقو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جسمانی طور پر بھی کافی کمزور تھے، خوراک کی جو کمی تھی۔ اب وہ ہماری مخبری کرنے آیا، ہماری
تاکہ اس کمزوری اور بے سمانی کی خبر ہمارے حریف کافروں کو دے دے اور انہیں ہمارے مقابلہ میں دلیر کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا، حتیٰ کہ اس کے اونٹ تک جا پہنچا۔ آگے ہو کر میں نے اس کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے روک لیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلامی ہمت۔ آپ نے یہ خیال نہ کیا کہ وہ میری مہار کو پکڑتے ہوئے مجھے قتل کر کے بھاگ جائے گا۔ اس کے پاس اونٹ بھی بڑی اعلیٰ نسل کا تھا۔ جو مرد حق میدان جنگ میں نکلتا ہے تو جان اس کی اپنی ہتھیلی پر ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے جب اونٹ بٹھا لیا حضرت سلمہ ابن عقوع نے، تو تلوار نکالی، اسے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا، وہ مر گیا۔ یہ آپ کو تائید غیبی تھی، اس دوران میں کسی نے آپ کو شہید نہیں کیا، کسی کی ہمت ہی نہ پڑی۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر اللہ اسی کا ہوتا ہے۔ من کان اللہ لہو، اسی کا پھر اللہ ہوتا ہے، لہو اسی کا ہوتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ جاسوس کا قتل کرنا درست ہے، جائز ہے، اور جاسوسی کے ثبوت کے لیے صرف علامات ہی کافی ہیں، باقاعدہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی جس کے پاس خبر رسانی کے آلات ہوں اسے جاسوس مان لیا جاتا ہے۔ یعنی جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کا لباس ہی نہیں بلکہ اس کے ہتھیار، لباس سمیت زیور جو اس نے پہنا ہوا تھا، زرہ وغیرہ، پھر سواری، سونا چاندی جو اس کے پاس تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، اونٹ کے اوپر جو کلابہ ہوتا ہے، کاٹھی جسے کہتے ہیں، وہ سب مقتول کے پاس جو تھا، سب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمہ بن عقوع کو دے دیا، اور اس میں سے خمس بھی نہیں لیا، یعنی پانچواں حصہ نہیں لیا۔ یہی مذہب درست ہے کہ قاتل غازی اگر کسی جاسوس کو کوئی غازی کسی جاسوس کو قتل کرتا ہے تو مقتول کا سارا سامان اسے دیا جاتا ہے، اس میں خمس نہیں ہوتا۔ ہاں وہ جنگ، وہ غزوہ یا سریہ اس وقت کی بات، اور اب موجودہ دور میں جو جنگیں ہوتی ہیں جب سب مل کے فوجی جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے، یعنی جتنا مال آتا ہے پانچواں حصہ نکالا جاتا ہے، اس کا پانچواں حصہ۔ جیسے مثال ہے سو ہزار یعنی 1,00,000 ہوتا ہے تو پانچواں حصہ اس کا 20,000 ہوگا، جو آج بھی تا قیامت تک اہل بیت کا حصہ ہے، بیت المال سے انہیں ملتا ہے، لیکن بس کیا کریں، کرپشنز کا دورہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس طرح پھر جب سب مل کے فوجی جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو وہ جو مال آتا ہے وہ ٹوٹل میں سے خمس نکال کے باقی جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرایا جاتا ہے، پھر خلیفہ وقت کی مرضی ہوتی ہے۔ پر اس کے احکامات ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔